نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، ہمارے جذبات کے بھی خالق ہیں، ہماری نفسیات کے بھی خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو پیدا فرمایا اور انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ازلی میں یہ بات تھی کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے عزت اور ذلت کی مختلف معیارات طے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت اور ذلت کا معیار خود طے فرمایا اور سورۃ الحجرات کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا شان نزول میں آپ سے عرض کرتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ المکرمہ تشریف لائے تو آپ نے حضرت بلال الحبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دینے کا حکم فرمایا۔ جب وہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے تو چند قریش کے سرداران جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے آپس میں باتیں کی۔ ایک نے کہا کہ شکر ہے میرا باپ مر چکا تھا جس نے آج یہ دن نہیں دیکھا کہ ایک کم عزت انسان بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک دوسرے صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا اذان دینے کے لیے، نعوذ باللہ۔ ابو سفیان اس مجلس میں موجود تھے، وہ بولے میں تو کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ جب کوئی بات کہی جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی جاتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیات نازل ہوئیں، اور آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قریشی سرداران کی آپس کی گفتگو کا ذکر بھی کیا۔ آپ نے ان کو بلایا اور ان سے دریافت کیا، ان سے پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، کوئی تفاوت نہیں آپس میں باہم۔ آگے یہ جو خاندانی اعتبار سے تقسیم ہے یہ کیا چیز ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو عزت اور ذلت کا معیار انسان کی ذات کو نہیں بنایا۔ آج ہماری نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کی رشتوں میں جو رکاوٹ ہے، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی رشتوں میں جو رکاوٹ ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب خاندانی اعتبار سے رشتے کا نہ ملنا ہے۔ بہت سارے خاندان ہمارے ایسے ہیں جو اپنے رشتے خاندان سے باہر نہیں کرتے، اور انہوں نے پابندی لگا رکھی ہے کہ ہم خاندان سے باہر رشتہ نہیں کریں گے، اور یہ پابندی لگانا یاد رکھیے گا غیر شرعی امر ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ جب بھی ہم عزت اور ذلت کے معیارات کے اندر اللہ کا حکم چھوڑیں گے، اللہ کے مقرر کردہ معیار سے ہٹیں گے، ہمیں اپنے نظام کے اندر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو آج ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ بچیوں کی عمریں بڑھ گئی ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں، شادیوں کی عمروں سے باہر چلی گئی ہیں، خاندان میں اچھا لڑکا نہیں ملا۔ لڑکی کی عمر زیادہ ہو چکی ہے کہ خاندان میں اچھی لڑکی نہیں ملتی، خاندان سے باہر ہم شادی کرتے نہیں۔ اصل میں خاندانی اعتبار سے ہم نے جو عزت اور ذلت کا معیار سمجھا ہے اس کا ایک سبب ہندوؤں کے ساتھ ایک طویل مصاحبت ہے۔ ہندوؤں کے ان کی مذہب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان کی اعلیٰ ترین جو ذات ہے وہ برہمن ہے، اس کے بعد پھر کھتری لوگ ہیں، پھر اس کے بعد ذات ویش ہے، پھر اس کے بعد سب سے کم ذات لوگ شودر کہلاتے ہیں۔ ان شودر لوگوں کے لیے آج بھی ان کے دور افتادہ علاقوں کے اندر ریلوے اسٹیشنز پر الگ پینے کے نل ہوتے ہیں۔ یہ برہمن کے نل سے پانی نہیں پی سکتا، یہ ایک ذلیل انسان ہے، بے عزت اور بے عزت انسان ہے، حقیر انسان ہے۔ وہ جو مصاحبت ہے ہندوؤں کے ساتھ ایک طویل ہماری خاندانی سابقہ چلی آ رہی پیچھے سے، وہ چیز سرایت کر گئی ہے کہ ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرنا چاہتے۔ یاد رکھیے گا کہ سب سے اعلیٰ خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو سید کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے مردوں سے نہیں چلا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اولاد لڑکوں کی صورت میں عطا فرمائی تھی وہ اولاد یک کے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لی گئی۔
اس کا سبب علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم نبوت کا جو اعزاز تھا اس کو محقق کرنا تھا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں کی صورت میں آپ کی نسل کو آگے نہیں چلایا گیا آپ ہی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان سید کہلاتا ہے وہ در حقیقت 5 خاندان ہیں: آل عباس، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل حارث۔ ان کی نسل کو سید کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ خاص احکامات اپنے نسل کو دیے ہیں، اپنی سید خاندان کو دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے: الصدقۃ لا تحل لمحمد ولآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما ہی اوساخ الناس، کہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حلال نہیں ہے اور آپ کی آل کے لیے بھی حلال نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے صدقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے اعلیٰ ہے اس دنیا میں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی یکے بعد دیگرے خاندان سے باہر شادی کی، اور بنو امیہ کے ایک نوجوان سے شادی کی جن کا نام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو اپنی دوسری بیٹی بھی ان کو دی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے ہیں، اور بنو امیہ اور قریش کے درمیان رنجشیں اور عداوتیں موجود تھیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں یک کے بعد دیگرے دیں، لہذا ذات اور خاندان معیار نہیں ہے عزت کے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے کچھ معیارات بیان فرمائے ہیں، اگر ہم اس معیارات کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں کبھی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے: تنکح المرأة ل40 لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عورت سے شادی 4 وجہوں سے کی جاتی ہے: اس کا مال، اس کا حسب و نسب، اس کا جمال اور اس کا دین۔ اور آپ پھر اپنے مخاطب کو فرمائے کہ تم دینی نسبت کو لازم پکڑنا۔ شادی میں سب سے پہلی بنیادی چیز جو دیکھی جاتی ہے لڑکی اور لڑکوں کے رشتوں میں، جس میں آج اس باب میں بہت بڑی غفلت ہو رہی ہے، اور وہ ہے دین، جس کو سب سے آخر میں آج دیکھا جاتا ہے۔ نہیں، دین سب سے پہلی بنیادی بات ہے، اس لیے کہ دین اسلام ہے صرف۔ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین کون سا ہے جو مقبول ہے؟ وہ صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ رشتوں میں سب سے پہلی بنیادی چیز دین دیکھنا، کہ لڑکا مسلمان ہے یا نہیں، لڑکی مسلمان ہے یا نہیں۔ آج دارالافتاء ان مسائل سے بھر چکے ہیں کہ ایک شادی ہوئی ہے، اور شادی میں کتنی دفعہ آپس میں اکٹھے ہونا ہوا ہے، لڑکے کو جب دیکھنے گئے، اور اس کے بعد پھر منگنی ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے کتنی رسومات ہمارے ہاں ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، مہندی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، پھر نکاح ہوا، اور پھر بھی کتنا اٹھے بیٹھے، اور اس کے بعد پھر جب بچے ہو گئے اب معلوم ہوا کہ لڑکا قادیانی ہے۔ ایک بات خوب ذہن نشین رکھیے گا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات واضح موجود ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، لہٰذا یہاں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ اس لڑکی کی دینی نسبت کو نہیں دیکھا گیا، باقی سب کچھ دیکھا خاندان نے۔ آج بچے ہو گئے ہیں، آج دارالافتاء میں مسائل لے کر آئیں کہ اب ہم کیا کریں، لڑکا تو قادیانی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بنیادی چیز دین دیکھنا، اور دوسری چیز سب سے بڑی بنیادی چیز وہ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی تعریف کو سمجھنا ہوگا۔ تقوی کی آسان تعریف یہ ہے: جس کی نیکیاں زیادہ ہوں، گناہ کم ہوں۔ آج بڑے باریک بینی سے لڑکے کو دیکھا جاتا ہے اور رشتہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہاں رشتہ نہیں ہو سکتا، کہ اس لڑکے میں یہ بھی خرابیاں تو ہیں، اور لڑکی کو بھی باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں یہ خرابیاں ہیں۔ یاد رکھیے،
تقوی کی معنی ہم نہیں سمجھ پا رہے. گناہوں سے کوئی بالکل معصوم ہو یہ صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے. جو معصوم ہے گناہ سے کا صدور نہیں ہو سکتا. اور حضرات صحابہ کرام کی ذاتیں وہ ہیں جن کو محفوظ کہا گیا ہے کہ وہ محفوظ ہیں. اس کے علاوہ انسان سے خطا ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. معافی کا راستہ اللہ نے توبہ کی صورت میں رکھا ہے. لہٰذا تقوی لڑکے میں دیکھنا ہو یا لڑکی میں دیکھنا ہو تو اس کا معیار کیا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے اس میں نیکیاں زیادہ ہوں، گناہ کم ہوں. اگر اس بنیاد کو اگر ہم دیکھنے لگے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، تو یہ پھر ممکن نہیں، معاف کیجیے گا، پھر رشتہ نہیں ہو سکتا. اچھا، ایک بات بہت اہم ہے اور وہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے اندر اخلاق کو دیکھنا سب سے اہم ہے، جس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لڑکے کے اخلاق کیا ہیں؟ اگر اس میں کوئی فساد ہے تو اس کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے، اور لڑکی کے اخلاق میں اگر کوئی فساد ہے تو اس کی اصلاح بہت مشکل ہے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس میں ہمیں اخلاق کو بنیاد بنانا ہوگا. اچھا، اس کے بعد خاندانی عزت کو دیکھنا، خاندانی اعتبار سے دیکھنا. ہمارے بعض لوگ اس بارے میں جو ہے وہ اگر پوچھا جائے کہ لڑکے والے جب لڑکی سے پوچھتے ہیں آپ کا خاندان کون سا ہے، اور لڑکی والے بسا اوقات لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا خاندان کون سا ہے، تو آگے سے جواب ملتا ہے جی ہم کوئی ذات پات نہیں دیکھتے، ہم تو صرف تقوی دیکھتے ہیں، ایمان دیکھتے ہیں، بس ہم مسلمان ہیں. یہ جواب صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ نے ذات کو پیدا فرمایا تعارف کے لیے، لہٰذا ایک دوسرے سے ذات پوچھنا یہ تعارف کے لیے ہے اور تعارف کے لیے بتانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مال کے اعتبار سے سوالات کرنا، اس کی بھی اجازت ہے. مال و دولت لڑکے کا کیا ہے، لڑکی کی حیثیت کیا ہے، یہ معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، اس چیز کو معیار نہ بنایا جائے، مال و دولت کو معیار نہ بنایا جائے نکاح کے ہونے یا نہ ہونے کا. اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے پاس یہ نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی. ابتدا میں کبھی مال و دولت ہوتا ہے، اگر اسی کو معیار بنا لیا جائے تو پھر کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ شروع میں خوب مال تھا پھر نہیں رہا. جو لڑکی غریب ہے، کم مال والی ہے، تو انشاءاللہ جب زیادہ مال والوں کے ہاں آئے گی تو بس جائے گی انشاءاللہ، اور اس میں رہ لے گی وہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولی جمالیہا، کہ عورت کے جمال کو دیکھنا. یاد رکھیے گا، اس حدیث مبارکہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حسن و جمال کو ملحوظ نہیں رکھنا چاہیے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. بعض لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واضح ثابت ہے. ایک انصاری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، کہ میں چند فلاں خاندان ہے انصاری، ان کی عورتوں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فانظر الیہا فإن فی اعین الانصار شیئا، کہ آپ نے ان کو دیکھ لیا ہے اس لیے کہ بعض انصاریوں کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہے. آپ نے اس کی اجازت دی ہے باقاعدہ، لہذا حسن و جمال کا لحاظ کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھنے کا بھی فرمایا ہے. یہاں ایک بات اور اہم ہے اور نکتے کی ہے. ہمارے بعض کالج کے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا کیا پسند کی شادی کرنا منع ہے؟ تو یاد رکھیے، پورے قرآن و حدیث کے اندر کوئی آپ کو ایسی قرآن کی آیت یا کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ملے گی جس میں یہ ہو کہ جس جگہ پسند نہ ہو وہاں شادی کرنی چاہیے. لیکن پسند اور ناپسند کے معیار کو سمجھنا پڑے گا. یہ ہرگز معیار نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی ہوٹلنگ کریں، اکٹھے رہیں، پھر جو ہے ایک دوسرے کو اپنی کمیاں، خرابیاں اور باریکیاں ساری بتا دیں، تو پھر یہ منگنیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں اور نکاح بھی ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں. اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. ہاں، شریعت نے اجازت کہاں تک دیکھنے کی دی ہے؟ بسا اوقات خاندان کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم فلاں کی لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو کہاں تک اجازت ہے؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے، جیسے آپ کی ہمشیرہ کا اگر نکاح کا پیغام آئے تو وہ آپ سے دکھانے کا مطالبہ کریں، تو جتنا آپ دکھانا چاہیں گے بس اتنا ہی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور فقہاء نے واضح لکھا ہے کہ صرف چہرہ اور ہاتھ دیکھے جا سکتے ہیں بس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فانظر الیہا، تمہیں چاہیے کہ تم دیکھ لو، تاکہ اس لیے کہ انصار کے بعض لوگوں میں ان کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہے. تو ولی جمالیہا، حسن و جمال کو دیکھنا بھی ملحوظ ہے.
اور دوسری گزارش یہ ہے کہ معیار وہی رکھا جائے، چاہے مال و دولت ہو، چاہے حسب ہو، جمال ہو، چاہے کچھ اور چیز ہو، معیار جو رکھا جائے گا وہ دین کو سب سے مقدم رکھا جائے گا، تقوی کو سب سے مقدم رکھا جائے گا، اخلاق کو سب سے مقدم رکھا جائے گا۔ جب انشاءاللہ ہم ان باتوں کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالی ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں کو آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔